أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسولي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. پچھلی آیت میں اس عالم دنیا کے آخری زمانے کے احوال بیان کیے گئے کہ پہلے خروج دجال ہوگا، اس کے بعد نزول عیسیٰ علیہ السلام ہوگا اور اس کے بعد خروج یاجوج و ماجوج ہوگا. اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی. اس کے بعد جو بچے کچے اہل ایمان ہوں گے حق تعالی شانہ کے حکم سے ان کی موت کا سامان تیار ہو جائے گا اور وہ سب کے سب ایمان والے سب دنیا سے چلے جائیں گے اور صرف کافر خدا کے باقی شرپسند لوگ یہی دنیا میں رہ جائیں گے، جس کو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا لا تقوم الساعة الا على شرار الناس، قیامت بدترین لوگوں کے اوپر آئے گی. اہل ایمان کو پہلے ہی اٹھا لیا جائے گا تاکہ قیامت کی ہولناکی اور قیامت کی سختی ان کو خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھنا پڑے. یہ اللہ کی مہربانی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ایسا برا وقت آنے سے پہلے ہی ایمان والوں کو دنیا سے اٹھا لے گا. آگے قرآن کہتا ہے کہ پھر ہم ان شریروں کو دنیا میں چھوڑ دیں گے اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر موج کی طرح سے حملہ آور ہوں گے. موج آپ نے سمندر میں دیکھا ہوگا کہ جب موج آتی ہے تو ایسا منظر ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے پانی پانی میں گھسا جا رہا ہے
اور بڑی بھیانک قسم کی آواز ہوتی ہے اور پانی میں گھستا چلا جاتا ہے، اسی کو موج کہا جاتا ہے۔ یہ موج جب خشکی کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو پانی نہ جانے کہاں تک بھر جاتا ہے، بلندیوں تک پانی پہنچ جاتا ہے ان موجوں کی وجہ سے۔ کثرت تعداد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ ان جھنڈ کے جھنڈ جب ایک دوسرے کے اندر جائیں گے تو ایسا معلوم ہوگا جیسے پانی کی موج ہے جو گھسی چلی جا رہی ہے۔ انسانوں کا ایک سمندر ہے جو انسانوں کے اندر ہی گھسا جا رہا ہے۔ گویا پیدائش بھی بہت زیادہ ہو جائے گی انسانوں کی، مگر ہوں گے سارے کے سارے بدترین لوگ جن کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ بد تہذیب، بدتمیز اور برے لوگ ہوں گے، بس انہی کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ اسی کو فرمایا گیا وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، ہم چھوڑ دیں گے ان کو ان کی حالت پر، اور یہ موجیں مارتے ہوئے ایک دوسرے میں گھستے چلے جائیں گے، اور بس انہی کے اوپر پھر سور پھونک دیا جائے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر سور پھونک دیا جائے گا۔ قیامت کے دن پہلا سور پھونکا جائے گا تو پورا عالم تباہ اور برباد ہو جائے گا، کوئی متنفس اب زندہ نہیں رہے گا، سب موت کے گھاٹ اتر جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی، پہاڑ گر جائیں گے، پہاڑ گر جائیں گے، چاند سورج بھی ٹوٹ جائیں گے، ان کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی، ان کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ گویا زمین سے لے کے آسمان تک سارا عالم تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ یہ پہلے سور پر یہ صورتحال سامنے آئی۔ قرآن بڑے جامع اور مختصر الفاظ استعمال کرتا ہے، اس کے اندر معنویت زیادہ ہوتی ہے۔ تو قرآن تو یہ کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اب سور پھونک دیا جائے گا، پھر ہم لوگوں کو جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے لا کر۔ یہ اکٹھا کرنا کیا وہ جو سور پھونکا جائے گا تو اسی وقت ہو جائے گا؟ جو آدمی قرآنی علوم سے واقف نہیں ہے اور صرف ترجمہ دیکھے گا تو یہ سمجھے گا سور پھونکا جائے گا اور اس کے بعد پھر لوگوں کو جمع کر لیا جائے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے، بڑی مدت گزرے گی اس سور کے درمیان میں۔ سور جو ہوں گے وہ دو ہوں گے، پہلے سور پر تو سارا عالم تباہ ہو جائے گا۔ یہ نظام عالم جو اس وقت چل رہا ہے نظام شمسی، یہ نظام شمسی ہی ختم ہو جائے گا، اس وجہ سے کہ سورج کا ہی خاتمہ ہو جائے گا۔ چاند جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، ستارے جو ہیں وہ بھی سارے کے سارے جھڑ جائیں گے، اور زمین کی نوعیت پوری زمین کی نوعیت مکمل طور پر بدل جائے گی۔ یہاں اب نہ کوئی اونچ ہوگی نہ نیچ ہوگا، پوری زمین جو ہے وہ لیبل ہو جائے گی۔ خدا جانے کی وہ کیسا منظر ہوگا۔ تو پہلے سور پر تو عالم کی تباہی طاری ہوگی، اس کے ایک مدت کے بعد پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ غالباً اس روایت کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جب یہ روایت حضرت ابو ہریرہ نے لوگوں کے سامنے بیان کی
تو اس وقت میں حضرت نے لفظ استعمال کیا، اور لفظ کیا استعمال کیا؟ وہی لفظ استعمال کیا جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ تو جب دو سور کا تذکرہ آیا تو موجود حاضرین نے کہا کہ حضرت یہ دو سور کے درمیان میں فاصلہ کتنا ہوگا؟ پہلے سور کے بعد جو دوسرا سور پھونکا جائے گا اس کے درمیان میں فاصلہ کتنا ہوگا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ 40 کا فاصلہ ہوگا۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ 40 سال؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ بھئی میں نہیں جانتا 40 سال ہوگا یا کیا ہوگا، میں نہیں جانتا، میں نے تو حضور سے جو سنا تھا وہ بتا رہا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا 40 مہینہ؟ پر بھائی میں یہ بھی نہیں جانتا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ 40 دن؟ حضرت نے فرمایا بھائی میں یہ بھی نہیں جانتا، میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ سنا تھا وہی میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں۔ حضور نے 40 کا لفظ استعمال کیا تھا، سال کا لفظ استعمال نہیں کیا، مہینے کا لفظ استعمال نہیں کیا، دن کا لفظ استعمال نہیں کیا، 40 کا لفظ استعمال کیا تھا، بس میں وہی بتا رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیے حدیث کے راوی کتنے محتاط ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرتے ہیں تو بعین ہی وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، اپنی جانب سے اس میں ایک لفظ نہیں بڑھا سکتے اور نہ گھٹا سکتے۔ اتنی احتیاط کے ساتھ جس نبی کے اقوال امت نے محفوظ کیا ہے یہ دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ صرف نبی آخر الزماں کی امت ایسی امت ہے جس نے اپنے نبی کے لفظ لفظ کو محفوظ رکھا، باقی اور امتیں اپنے نبی کے اقوال کو اس طرح سے محفوظ نہیں کر سکی۔ یہ ہے احتیاط۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور نے 40 کا لفظ تو استعمال کیا مگر سال یا دن یا مہینے کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا؟ تو عقل کو ذرا سا دوڑائیے، بات خود سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس وقت 40 کا، اور یا یوں سمجھ لیجئے کہ دنوں اور مہینوں اور مدت کا جو معیار ہوگا وہ عالم قیامت کے اعتبار سے ہوگا، اس لیے کہ یہ دنیا تو ختم ہو چکی ہوگی۔ ہمارے یہاں دن اور سال یہ سب کا سب سورج کی رفتار سے تعلق رکھتا ہے، اور پہلے سور پر جب یہ سارا عالم ہی تباہ ہو جائے گا، نہ یہ سورج رہے گا، نہ یہ زمین رہے گی، نہ یہ صورتحال رہے گی، تو سارا پیمانہ تو بدل چکا ہوگا۔ یہ عالم دنیا کے پیمانے ہیں ہمارے سامنے، اور وہ عالم قیامت ہوگا۔ تو عالم قیامت کا جو معیار ہوگا، جو پیمانہ ہوگا، وہ اس وہاں کے لحاظ سے ہوگا، یہاں کے لحاظ سے نہیں ہوگا۔ تو اس لیے حضور نے اس وہاں کے لحاظ سے جو معیار ہوگا، جو پیمانہ ہوگا، اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ 40 کا ہوگا۔ جو پیمانے اور جو معیارات یہاں دنیا میں مقرر ہیں، آسمان پر چلے جائیے تو وہاں اس کا معیار بدلا ہوا ہے، وہاں دوسرا معیار ہے، وہاں دوسرے پیمانے۔ یہ جو لوگ فضا میں لمبا سفر کرتے ہیں اور ایک اندازہ مقرر کرتے ہیں کہ مثلا زمین سے چاند کی دوری کتنی ہے، چاند سے مریخ کی دوری کتنی ہے، اور مشتری کا اور زمین کا فاصلہ کتنا ہے، تو یہ جو فاصلے بیان کیے جاتے ہیں
وہ فاصلے دنیا کے لحاظ سے نہیں بیان کیے جاتے، اس کا نام دیا گیا ہے نوری سال، وہ سن نوری ہے، یہاں کا دنیا والا نہیں ہے۔ تو یہی دنیا ہی کے اندر دیکھتے دیکھتے معیارات بدل جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی اس عالم دنیا کا معیار دوسرا ہے، اور جب عالم قیامت بپا ہوگا تو اس کا معیار بدل جائے گا، کیونکہ عالم بدل گیا اس لیے معیار بھی بدل جائے گا۔ اس لیے حضور نے 40 کا لفظ استعمال کیا تھا، 40 سال نہیں کہا تھا۔ اور راوی نے جب روایت کیا تو انہوں نے بھی اسی طرح بتایا، اور نہ تو 40 کی تصدیق کیا، نہ 40 سال کی، نہ 40 دن کی، کسی چیز کی تصدیق نہیں کیا۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلا سور پھونکنے کے بعد تو عالم تباہ ہو جائے گا، اور ایک زمانے دراز گزرنے کے بعد پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ اب جب یہ دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پھر جتنے زندے مردہ ہو چکے ہیں حق تعالی شانہ کے حکم سے وہ دوبارہ زندہ ہوں گے۔ جو دنیا میں پیدا ہوئے وہ سب کے سب عالم آخرت میں حاضر کیے جائیں گے، ان کو ایک نئی زندگی عطا کی جائے گی، اور دربار خداوندی میں لوگ پیش کیے جائیں گے، حاضر ہوں گے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے فَجَمَعْنَا جَمَعًا، پھر ہم لوگوں کو سب کو اکٹھا کر دیں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے ان کی آخری اولاد تک سب کے سب دوبارہ زندہ کر کے میدان محشر میں لائے جائیں گے۔ تو میدان محشر قائم ہوگا یہ عالم قیامت کے بعد، دوسرا سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد یہ عالم محشر آئے گا اور حشر کا میدان قائم ہوگا، وہاں پر لوگ اکٹھا ہوں گے۔ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، وہاں پر ہم جہنم کو کافروں کے سامنے کریں گے تاکہ اپنی آنکھوں سے جہنم کا مشاہدہ کر لیں، دیکھ لیں۔ جس قیامت کا انکار کر رہے تھے، جس میدان محشر کا انکار کر رہے تھے، جس جنت اور دوزخ کا انکار کر رہے تھے، اس دوزخ کے انکار کرنے کی وجہ ہی سے تو کافر ہوئے ہیں۔ جو کفر میں مبتلا ہوئی ہے تو اس کا سبب یہی ہوا کہ عالم آخرت پر ان کو یقین نہیں تھا۔ اب ان کو جہنم دکھا دی جائے گی، ان کی آنکھوں کے سامنے کر دی جائے گی۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، ان لوگوں کو اب دوزخ دکھا دی جائے گی آمنے سامنے سے، جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا، نہ تو انہیں آفاقی دلائل نظر آ رہے تھے، اور نہ انہیں میری آیتوں پر یقین ہی تھا، نہ میری آیتیں سمجھ میں آ رہی تھی اور نہ آفاقی دلائل ان کی سمجھ میں آ رہے تھے۔ گویا آنکھیں بھی پٹ تھیں، کان بھی بند تھے، اور دل پر بھی مہر لگی ہوئی تھی۔ یہ آدمی آنکھ سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، اور پھر جب یہی معلومات دل پر پہنچتی ہے تو دل سے اس کو سمجھتا ہے، مگر ان کے سارے دروازے بند تھے، آنکھیں بھی بند تھی، کان بھی بند تھے، اور دل جو ہے وہ بھی فی غطاء تھا، یعنی پردہ اس پر بھی پڑا ہوا تھا، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس لیے ان کے سامنے کر دی جائے گی دوزخ۔ اب دیکھ لو دوزخ کیا چیز ہے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون السمع، یہ کوئی بات نہ سن سکتے تھے دنیا کے اندر، اور نہ وہ ان دلائل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے۔ اللہ تعالی کی قدرت ظاہر اور باہر تھی، حق تعالی شانہ کی قدرت کاملہ کے مناظر دنیا کے اندر ہر قدم پر موجود تھے، مگر ان کی سمجھ میں کبھی نہیں آیا۔ یہ دیکھتے تھے مگر بن دیکھنے والے کی طرح، نہ دیکھنے والے کی طرح، یا یوں کہہ لیجیے دیکھتے تھے مگر نابینا کی طرح، نابینا کی طرح، جسے کچھ نظر نہ آئے۔
اس طرح سے دیکھتے تھے. اب دیکھ لیں کھلی آنکھوں سے. یہ تھے ان لوگوں کے جواب جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے سوال کیا تھا کہ بتائیے وہ نوجوان جو اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر روپوش ہوئے تھے، ان کا واقعہ کیا ہے، اور اس شخصیت کا نام اور اس کا قصہ کیا ہے جس نے پوری زمین کا دورہ کیا، پوری دنیا کا دورہ کیا، اور زمین کی اور خشکی اور سمندری علاقوں کا اس نے دورہ کر کے ان کی پیمائش کیا. ان کا واقعہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خاموشی اختیار فرمائی تھی، مگر آسمان سے یہ علم حضور کو دیا گیا، اور جیسے ہی وحی آئی حضور نے پڑھ کر کے لوگوں کو سنا دیا. تو دو واقعات تو پوری تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں نے سن لیا. اب باقی رہ گیا ہے صرف ایک چیز کا جواب، اور وہ ہے روح کا. انہوں نے سوال کیا تھا کہ روح کیا چیز ہے. روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ چند اشخاص حضور کے سامنے آئے اور انہوں نے روح کے متعلق حضور سے سوال کیا، اور آپس میں یہ طے کیا تھا کہ اگر یہ روح کی کوئی تفصیل بیان کرتے ہیں تو یہ دلیل ہوگی اس بات کی کہ یہ نبی نہیں ہے، اور اگر یہ روح کا کوئی جواب نہیں، روح کے سوال پر کوئی جواب نہیں دیتے تو بھی نبی نہیں ہے. وجہ اصل میں تھی کہ یہ علماء یہود تھے جنہوں نے یہ سوال دیا تھا کہ یہ سوال محمد سے کیا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا تھا کہ اگر روح کی تفصیلات کو بیان کرتے ہیں تو سمجھ لینا نبی نہیں ہے، اور اگر روح کا کوئی جواب نہیں دیتے تو بھی سمجھ لینا کہ نبی نہیں ہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ یہودی علماء تورات پڑھے ہوئے تھے، اور تورات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ لا یعلمہ الا اللہ، روح کی حقیقت کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جب اس کا صحیح علم کسی کو نہیں ہے تو پھر تفصیلات کیا بیان کریں گے. اور اگر کوئی جواب نہیں دیتے ہیں تو بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس کا علم نہیں ہے کہ روح کی حقیقت سوائے اللہ کی کوئی نہیں جانتا، اس کا بھی علم ان کو نہیں ہے، اس لیے وہ نبی نہیں ہوں گے. جب یہ سوال حضور کے سامنے کیا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور کا سر جھک گیا اور آثار وحی طاری ہو گئے، یعنی وحی نازل ہونے کے وقت حضور کے اوپر جو کیفیات طاری ہوتی تھی وہ کیفیتیں ہم نے محسوس کیا، اور میں سمجھ گیا کہ اب حضور کے اوپر وحی آئی. بس چند سیکنڈ کے بعد حضور نے سر اٹھایا، آنکھیں کھل گئیں، اور حضور کی زبان مبارک سے جاری ہوا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. لوگ آپ سے روح کی حقیقت کا سوال کر رہے ہیں تو آپ ان کو جواب دے دیجئے کہ یہ تو صرف امر رب ہے، یہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات کا ایک حکم ہے، اس کو تم نہیں سمجھ سکتے ہو. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ تو بہت تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا علم اللہ پاک کا ہے جو بانٹ دیا گیا ہے پوری دنیا میں. اصل علم کا خزانہ تو رب العالمین کے پاس میں ہے، تمہارے پاس کہاں اتنا علم ہے کہ تم روح کی حقیقت کو سمجھ سکو گے. یہ جواب دیا گیا. تو اس پر ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہارے پاس علم بہت تھوڑا سا ہے،
حالانکہ ہم تورات کے عالم ہیں، ہم نے تورات پڑھی ہے اور تورات کا علم ہمارے سینے میں محفوظ ہے، اور تورات جو ہے یہ اللہ پاک کی کتاب ہے، اور آپ ہی کہتے ہیں کہ جسے تورات کا علم دیا گیا اسے علم کثیر دے دیا گیا۔ تورات اللہ پاک کی بھیجی ہوئی بڑی تفصیلی کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ چند ہی چیزیں ہیں جن کو اللہ پاک نے اپنی خاص دست قدرت سے پیدا کیا ہے یا اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، خصوصی دست قدرت جس میں استعمال ہوا ہے۔ ایک تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اللہ پاک نے اپنے ہاتھ سے کی، دوسرے تورات حق تعالی شانہ نے اپنے ہاتھ سے لکھی۔ تو جسے تورات کا علم مل گیا جو رب العالمین کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ہوا اصل میں یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ 40 دن کا روزہ رکھو اور کوہ طور پر آ کے رکھو، گویا اعتکاف بھی کرو اور روزے کے ساتھ اعتکاف کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور 40 دن کا روزہ رکھا، درمیان میں ایک دن کا بھی افطار نہیں کیا۔ 40 دن کا روزہ اور اعتکاف، اس کے بعد حق تعالی شانہ نے لکھائی تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، تو تمام انبیاء علیہ السلام ایسے ہی تھے۔ تو اب کوہ طور جنگل میں پہاڑ کے اوپر کون سا کارخانہ کتابت کا تھا، اور اتنی بڑی کتاب تورات ہے کہ اتنی بڑی کوئی دوسری کتاب نہیں ہے روئے زمین پر۔ قرآن تو بڑے جامع الفاظ استعمال کرتا ہے اور تورات تفصیل کے ساتھ احکام کو اور تمام امور کو بیان کرتی ہے، اس لیے ضخیم ہونے میں تورات اس سے بھی کہیں زیادہ ضخیم ہے، بہت بڑی۔ اتنی بڑی کتاب لکھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دی گئی۔ تو اسی کو کہا گیا، اب لکھی گئی تو کہاں سے لکھی، لکھا کس نے، کون لکھنے والا تھا وہاں؟ تو ظاہر ہے کہ وہاں رب العالمین کے علاوہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ تو کوئی تھا نہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ نہ وہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، تو لکھ تو نہ سکتے نہیں، پھر آئی کہاں سے؟ اور حقیقت یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تورات لکھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کی گئی۔ تو اس لیے یہ بات مشہور ہے کہ تورات اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کو دست قدرت سے ہم تعالیٰ شانہ نے لکھا ہے۔ تو کہنے لگے اتنا بڑا علم تورات کے اندر ہے، وہ تو علم کا گویا خزانہ ہے، علم کا سمندر ہے۔ تو من یؤت التورات فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے تورات کا علم دے دیا گیا اسے تو خیر کثیر دے دی گئی۔ اور آپ کے قرآن میں بھی یہ آیت اتری ہوئی ہے، من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے علم حکمت عطا کر دیا گیا تو اسے خیر کثیر دے دی گئی۔ اور تورات جو ہے وہ کتاب حکمت ہے، علم حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ تو ہمارے پاس تو علم بہت ہے، اور آپ کہتے ہیں ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تو علم بہت تھوڑا سا دیا گیا۔ ہمارے پاس علم کا سمندر موجود ہے، اور آپ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کو تو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ تو جواب ظاہر ہے کہ علم کا اصل خزانہ تو اللہ کے پاس ہے، اور تورات کے اندر علم کثیر بلا شبہ موجود ہے، مگر وہ دنیاوی علوم کے لحاظ سے ہے نا، اللہ پاک کے علوم کے لحاظ سے تھوڑے۔ پوری کائنات کو جو علم بٹا ہے وہ تو بس اس کو اتنا ہے جس طرح حضرت خضر علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ ایک پرندے نے سمندر میں چونچ ماری
تو حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بتاؤ سمندر کا کتنا پانی اس کے چونچ میں آیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سمندر کے مقابلے میں اس پانی کی کون سی حقیقت ہے، ذرا سا ہی تھوڑا سا، سمندر میں اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ موسیٰ تمہارا سارا علم، ہمارا سارا علم، کائنات کا سارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں بس اتنا ہی ہے جتنا اس سمندر کے مقابلے میں اس پرندے کی چونچ میں آیا ہوا پانی۔ اصل علم تو ہوتا ہے، تو علم الہی کے مقابلے میں جو علم تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا سا، وہ کی فی نفسی بہت بڑا علم ہے، وہ اپنی جگہ پر۔ تو بہرحال بس اتنا، یہ اس کی تفصیلات بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ تو اب تینوں جوابات ہو گئے، 3 سوال تھے ان کے، اور تینوں سوال کا جواب ایک نشست میں، ایک بیٹھک میں پوری سورت حضور پر نازل ہوئی، اور پوری سورت حضور نے پڑھ کر کے لوگوں کو اسی مجلس میں سنا دیا۔ تو اب جواب ہو گیا۔ اب یہ سورہ کہف کی آخری آیات ہے۔ قرآن پاک کوئی قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ قصے بیان کیے جائیں اور لوگ اس کو سن کر کے محظوظ ہوں، یہ مقصد قرآن کا نہیں ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ جب کوئی واقعہ، کوئی قصہ قرآن نقل کرتا ہے تو اس کے بعد اس کی عبرت اور اس کی نصیحت کی باتیں جو ہیں وہ بھی ذکر کرتا ہے۔ تو اب یہ تذکیر کی جا رہی ہے ان بقیہ آیتوں میں، تذکیر بایام اللہ۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ یہ اللہ سے بغاوت کرنے والے لوگ، اپنے مالک حقیقی سے دور رہنے والے لوگ، اور اپنے معبود حقیقی کو نہ پہچان کر اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوقات کو اپنا معبود بنانے والے، ان سے بڑا مجرم اللہ کی بارگاہ میں اور کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ایک باپ اپنی اولاد کو پالنے میں، اس کی خدمت کرنے میں کتنے جتن کرتا ہے اور کتنی مشقت برداشت کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنی ساری جائیداد اور اپنا سارے مال کا وارث اپنی اولاد کو بنا دیتا ہے۔ جو زندگی بھر کمایا سب اپنی اولاد کے حوالے کر دیا۔ باپ کو اتنی بڑی خدمت کرتا ہے اولاد کی، اب یہی اولاد اگر اپنے باپ کو چھوڑ کر دوسروں کی فرما برداری کرے اور اپنے باپ کی نافرمانی کرے تو باپ کی نظر میں وہ کیسا ہوگا؟ آپ خود ہی بتا دیجیے۔ باپ کی نظر میں اس کا کیا مقام ہوگا؟ اس کا تو جی یہی چاہے گا کہ میں اپنی وراثت کا ایک حبہ بھی اس کو نہ دوں۔ بعض لوگ اپنی اولاد کو عاق کر دیتے ہیں، نافرمانی ان کی نامزد کر کے ان کو اپنی جائیداد سے محروم کر دیتے ہیں، سمجھے؟ تو اس سے بڑی کوئی نافرمانی نہیں ہو سکتی ہے کہ پیدا کیا اللہ نے، روح دی اللہ نے، جسم دیا اللہ نے، اس جسم کی بقا اور تحفظ کا سارا سامان پیدا کیا اللہ نے، یہ سانس دیا اللہ نے، اور ساری ضروریات کا انتظام تو کیا اللہ نے۔ اور بندگی کرو تم اپنے خدا کو چھوڑ کر کے ایسے لوگوں کی جو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، مخلوقات ہیں، تو خالق کو چھوڑ کر مخلوق کے سامنے تم سر جھکاؤ، بس یہ ایسا بغاوت کا عمل ہے کہ اس سے بڑی سرکشی اور اس سے بڑی نافرمانی اور کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا جرم کفر اور شرک ہے۔
اللہ تعالیٰ کے وجود پر آفاقی دلائل موجود. فرمایا گیا وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے اندر کیوں نہیں غور کرتے ہو؟ دیکھو تو پتہ چل جائے گا کہ تمہیں کس نے بنایا. پانی کے اندر کہیں ہڈی بنتی ہے، پانی کے اندر کہیں خون بنتا ہے، پانی کے اندر کہیں گوشت تیار ہوتا ہے. اللہ نے تمہاری پیدائش ایک قطرہ پانی سے کی ہے، اور یہ 5 اور 6 فٹ کا انسان بنا دیا، اور جب بن کے تیار ہو گیا اور پوری قوت سے مالا مال ہو گیا تو کہنے لگا کہ اب مجھ سے بڑا کون؟ سب سے بڑا میں. اپنی بڑائی کا اعلان کرنے لگا، ڈینگیں مارنا شروع کر دیا، اور اپنی اوقات کو نہیں دیکھا. پیدا کہاں سے ہوا تھا؟ ایک ناپاک قطرے سے، وہ بھی پانی کا. اتنی بڑی کاریگری بھلا کس کی اور ہے؟ کوئی دکھائے گا؟ تو اس لیے عقل کا تقاضا یہی ہے، اگر بدھی ہوگی ذرا سی بھی تو آفاق میں اور خود اپنی ذات میں آدمی غور کرے گا تو پتہ چل جائے گا کہ کوئی ایسی ہستی ہے جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں پیدا کیا، اور جس نے ہماری ساری ضروریات کا انتظام کیا. حیات بھی اسی کی دی ہوئی ہے اور موت کے گھاٹ بھی وہی اتار دے گا. نہ تم اپنی حیات کو روک سکتے ہو اور نہ اپنی موت کو روک سکتے ہو، دونوں جگہ پر تم مجبور ہو. پتہ چلا ہے کوئی اس سے بڑا طاقتور جس کے بھیجنے سے آئے ہو اور جس کے بلا لینے پہ چلا جانا پڑے گا. تو بارگاہ رب العزت میں کفر و شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، اور اس سے بڑی کوئی معصیت اور نافرمانی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی سرکشی نہیں ہے. سمجھے؟ ہم اسی خالق کائنات اور اسی معبود حقیقی کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور اسی کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں. تمام مومنین کا حال یہی ہے. کیوں؟ بندگی کس کی کروں چھوڑ کے ان کو، بندگی کس کی کروں چھوڑ کے ان کو، لا تو ہی بتا ان کی طرح کوئی اگر ہے کون ان کی طرح؟ دکھا دو اگر کوئی عالم میں ہو ان کی طرح کا، تو پھر اب جاؤں گا. بس وہی ایک در ہے، وہی قابل اطاعت ہے اور وہی قابل فرما ہے. بندگی کرو تو بس انہی کی کرو. جھکاؤ تو سر ان کے آگے جھکاؤ، جھکاؤ تو سر ان کے آگے جھکاؤ. انہی کی ہمیشہ اطاعت کرو، انہی کی طلب میں مرو گر مرو. مبرہ ہے شرکت سے ان کی خدائی، نہیں ان کے آگے کسی کی بڑائی. اس لیے اللہ کی جن لوگوں کے اوپر اللہ کی نظر رحمت ہوتی ہے، اللہ ان کے دلوں کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے اور انہیں خدا کی قدرت کا کرشمہ دکھائی دینے لگتا ہے، اور پھر وہ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں. اور جنہیں اللہ نے دوزخ کا کندہ بنایا ہے ان کی آنکھیں بھی پٹ رہتی ہیں، ان کے کان بھی بند رہتے ہیں، اور ان کی عقل پر بھی پردہ پڑا رہتا ہے، انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. لہم قلوب لا یفقہون، لہم اعین لا یبصرون بها ولہم آذان لا یسمعون بها، لہم قلوب لا یفقہون بها. ہے سب کچھ مگر دکھائی کچھ نہیں پڑتا، نابینا کی طرح سے. تو فرمایا گیا کیا کافروں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ میرے پیدا کیے ہوئے بندوں کو وہ مجھے چھوڑ کر اپنا کارساز بنا لیں گے اور یہ ان کے لیے فائدے مند ہوگا؟ ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. آگے فرمایا انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. ان کفر کے کردار والوں کو، ان کافروں کو
مہمانی کے لیے ہم نے جہنم تیار کیا ہے، ان کافروں کی مہمانی کے لیے ہم نے جہنم تیار کیا ہے۔ سن لو، قرآن کہہ رہا ہے، یاد رکھنا۔ اور کل میدان محشر میں جب سامنے آؤ گے اور دوزخ سامنے کھڑی ہوگی تب حقیقت سمجھ میں آ جائے گی، تب تمہارے دلوں کے پردے اٹھ جائیں گے اور حقیقت سامنے آ جائے گی۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، ہم بتائیں تم کو کہ عمل میں سب سے زیادہ گھاٹا والے کون لوگ ہیں؟ کن کا عمل سب سے زیادہ بیکار ہوا؟ جن کی کون لوگ ہیں جن کی ساری محنت اکارت ہو گئی، کچھ بھی کام نہیں آئی؟ بتائیں ان کو۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوشش، ساری محنت صرف دنیا کے لیے ہوئی، وہ دنیا کے لیے جیتے ہیں اور دنیا ہی کے لیے مرتے ہیں، اور پوری زندگی اپنی ساری توانائیاں اور اپنی ساری صلاحیتیں صرف اسی دنیا بنانے اور دنیا سنوارنے میں خرچ کرتا ہے۔ کوئی کام ان کا رضا الہی کے لیے نہیں ہوتا۔ اب یہ چاہے جو لوگ ہوں، چاہے وہ کسی شریعت حقہ کے ماننے والے ہوں اور پھر وہ ایسے ہو گئے ہوں، چاہے اہل ایمان کے منافقین ہوں، ایمان لانے کے بعد ان کا کردار ایسا ہو گیا ہو، اور چاہے وہ لوگ ہوں جو کفر و شرک میں ہی اچھل کود مچائے ہوئے ہیں اور اسی میں غوطہ لگا رہے ہیں زندگی بھر، کوئی بھی ہو جن کا عمل یہ ہے صرف دنیا کے لیے جیتے ہیں اور دنیا کے لیے مرتے ہیں، اس کے علاوہ رضا الہی کے لیے کوئی کام کرنا ان کی سمجھ نہیں آتا، اور کبھی ان کے دل میں اس کا ارادہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم رضا الہی کے لیے کچھ کریں۔ بھائی رضا الہی کے لیے کوئی کام کرنے سے پہلے تو ان کا تعارف ضروری ہے نا، یہ پہچان ہی نہیں پاتے ہیں اللہ پاک کو، تو عمل ان کی رضا کے لیے کاہے کو کریں گے؟ تو جن لوگوں کا عمل صرف برائے دنیا ہے تو ان کی ساری محنت رائے گا۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، حالانکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ سب سے اچھا ہے۔ کون دنیا دار کہتا ہے کہ میں سب سے اچھا کام نہیں کر رہا ہوں؟ جو راتوں دن صرف دنیا ہی میں لگے ہوئے ہیں، دنیا ہی سنوارنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک منٹ ایک گھنٹہ بھی ان کے پاس اللہ کے کلام کو سننے کے لیے نہیں ہے، اور اس اللہ کی کائنات کے اندر جو آفاقی دلائل قدرت کاملہ کے اور قدرت الہیہ کے موجود، ان کو بھی دیکھنے کی ان کو فرصت نہیں ہے اپنے کام کو چھوڑ کر۔ اگر آپ ان سے پوچھیں تو کہیں کہ بھائی میں تو بہت اچھا کام کر رہا ہوں، اتنا اچھا کام، اتنا دولت جمع کر لیا، اتنا مال جمع کر لیا، یہ بنا لیا وہ بنا لیا، ہماری جیسی کوٹھی کسی کے پاس نہیں، ہماری جیسی کار کسی کے پاس نہیں ہے، ہمارے برابر دولت کسی کے پاس نہیں، سب سے بڑا میں۔ یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ دنیا ہی کے لیے سب کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے اچھا کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، انہیں نہ اللہ کا خیال ہے، نہ اللہ کی پہچان ہے، اور نہ عالم آخرت کا انہیں کوئی یقین ہی ہے، اور نہ جنت اور دوزخ کا ان کے یہاں کوئی تصور ہے۔ یہ اپنے رب کی آیتوں کے انکاری اور رب العالمین کے سامنے پیش ہونے کا بھی ان کو یقین نہیں ہے کہ دوبارہ ہمیں رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کا بھی ان کو یقین نہیں ہے۔ کفروا بآیات ربہم ولقائہ،
رب کی آیتوں کا بھی انکار ہے اور رب کے سامنے جانے کا بھی انکار. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے سارے اعمال ضائع ہو چکے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور میدان قیامت میں یا میدان محشر میں جب ان کو سامنے لایا جائے گا تو یہ چاہے جتنے بڑے بھاری بھرکم ہوں، چاہے جتنے بڑے دولت مند ہوں، فرعون ہو، نمرود ہو، شداد ہو، یا جارج بش ہو، کوئی بھی ہو، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کا کوئی وزن وہاں نہیں ہوگا. دنیا میں تو انہوں نے اپنے نام کا چراغ جلوایا، دنیا میں انہوں نے حکومت کی اور دنیا کے لوگوں سے اپنی پوجا کرائی، اپنی خدائی جتائی پبلک کے اوپر، اور خود بھگوان بن کر کے بیٹھ گئے. دنیا میں تو اتنا بڑا ان کا کارنامہ تھا، مگر میدان محشر میں جب سامنے لائے جائیں گے ان کے اندر کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، یہ قیمت ہی نہیں ہوتی. ایک بڑی بھاری بھرکم چیز ہو اور اس کے اندر جان نہ ہو تو کون سا وزن ہے اس کے اندر؟ ہر چیز کا وزن تو اس کے لحاظ سے ہوتا ہے نا. ایک بھینس ہے 2 کنٹل 3 کنٹل وزن کی ہوگی ہماری دنیا میں، مگر اس کا وزن کس سے ہے؟ اس کی روح سے ہے، اس کی قوت سے ہے. اور یہ روح چلی گئی، قوت چلی گئی، اب کون سا وزن ہے اس کا؟ مر جانے کے بعد تو وہ بکے گی بھی نہیں. اس کا 2 روپیہ کلو بھی اس کا گوشت لینے کے لیے کوئی تیار نہیں، بلکہ فری میں آپ دینے لگے کسی کے گھر پہنچا دیں تو اٹھا کے پھینک دے گا، کیوں لائے ہو میرے پاس، اس کے تو اندر تو کوئی وزن ہی نہیں ہے. اگر وزن کب تک ہے؟ جب تک وہ دودھ دے رہی ہے، جب تک وہ زندہ ہے، روح اس کے اندر چل رہی ہے، تب تک اس کے اندر وزن ہے، تو اس کی قیمت ہے. میں نے سنا 1,20,000 کی بھینس بک رہی ہے. اب یہی بھینس اگر مر گئی تو اس کے بعد تو پھر کوئی اس کو اپنے دروازے پر، گھر کے اندر تو نہیں، اپنے دروازے پر بھی دیکھنا پسند نہیں کرے گا، کہ اس کو فوراً ہٹاؤ ورنہ تعفن پیدا ہو جائے گا. یہی حال ان دنیا پرستوں کا بھی ہوگا. دنیا میں تو انہوں نے اپنی خوب چمکایا ہوگا، لیکن میدان محشر میں آئیں گے تو مرغی کے برابر بھی ان کا وزن نہیں ہوگا. کوئی حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ ایک بڑا موٹا تگڑا اور دنیا میں خوب حکمرانی کیا ہوا شخص میدان محشر میں حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور میزان پر اس کے اندر وزن جو ہے وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. روحانیت نام کی چیز نہیں ہوگی، اور وزن پیدا ہوتا ہے روحانیت سے، روحانیت ہے ہی نہیں ہے تو وزن کون سا؟ تو مردہ تو مردہ. یہی فرمایا گیا کہ یہ لوگ، یہ خدا کے باغی جب میدان محشر میں لائے جائیں گے بارگاہ رب العزت کے سامنے تو ان کے اندر کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، سب ہوا میں، ہوا کی طرح سے ہوں گے، گویا ساری قوت ان کی ختم ہو چکی. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ، یہ ان کے کیے کا بدلہ ہے جو جہنم کی صورت میں سامنے آئے گا. کیوں؟ بِمَا كَفَرُوا، اس سبب سے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کفر میں گزار دیا تھا، اللہ کی ناشکری میں گزار دیا تھا. وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، اور میری آیتوں کا اور میرے رسولوں کا انہوں نے مذاق کیا. اللہ کے کلام کا اور اللہ کے رسولوں کا انہوں نے تو مذاق اڑایا تھا، ٹھٹھا کرتے تھے، مضمون لکھ کر کے دیتے تھے لوگوں کو کہ محمد تو ایسے تھے، موسیٰ تو ایسے تھے، ان کی گستاخیاں کرتے ہیں، کبھی اللہ کے کلام کا ٹھٹھا کرتے ہیں. قرآن میں تو ایسا لکھا ہے
قرآن میں تو ایسا لکھا ہے، قرآن کا الف بے تو پڑھا نہیں اور قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، پڑھنے کا سلیقہ نہیں معلوم، ایک لفظ ایک حرف جو ہے صحیح ادا نہیں کر سکتے قرآن کا جیسے پڑھنا چاہیے، اور اعتراض کر رہے ہیں لمبے لمبے۔ قرآن کے اوپر یہ کیا ہے، مذاق نہیں ہے، یہ قرآن کا مذاق کرنے والے، آسمانی کتابوں کا ٹھٹا کرنے والے، رسولوں کی شخصیات پر کیچڑ اچھالنے والے اور ان کی گستاخیاں کرنے والے، یہ سب کافر ہیں، اور یہ کافر جو ہوں گے یہ جہنم کا کنڈا بنیں گے، یہ ان کا بدلہ جہنم ہے، ان کے کفر کے سبب سے اور رسولوں اور میری آیتوں کا مذاق کرنے کی وجہ سے۔ ٹائم ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ بقیہ مضمون اگلے درس میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔